السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو آپ کے فیورٹ چینل سٹوری بک پر خوشامدید کہتے ہیں۔ ایسے ہی بنا رہا تو ہفتے کے اندر اندر باجی کومل میرے سامنے بالکل آزاد ہو کر آنے میں بھی کوئی حرج نہیں محسوس کرے گی۔ باجی کی اس طرح کی ڈریسنگ بہت سے مرحلے آسان تو کر رہی تھی، لیکن اسی وقت میں کسی کتے کی طرح باجی سے جھپٹنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر مجھے یہ بھی ڈر رہتا تھا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو بھی گیا، اور اگر میں اس تعلق کو اور بڑھانے لگا تو پھر باجی کہیں عادی ہی نہ بن جائے۔ میرا مطلب جب مجھ سے مل سکتی ہے پھر تو وہ باہر جا کر بھی کسی سے مل سکتی ہے۔ اس لیے میرا کوئی بھی موڈ صرف اپنے مقصد تک پہنچنا نہیں ہوگا، اس میں محبت اور وفاداری کا عنصر بھی بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ اتنے میں باجی نے ساحل کے ساتھ آگے ہو کر مجھ سے پوچھا، بھیا کیا لیں گے؟ جس طرح وہ میرے سامنے کھڑی تھی وہ پرندے اپنے پر پھیلا رہے تھے، جسے پکڑنے کی آرزو میرے ہاتھوں میں امٹ آ رہی تھی۔ ادھر میں نے اپنے اندر ایک اور بغاوت نوٹ کی۔ پہلے تو کہیں اور اختیار نہیں کیا تھا میرا، اب میرے دونوں ہاتھ بھی بے قابو ہونے لگے۔ میرے ہاتھوں پر کپ کپی طاری ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ میرے ہاتھ ابھی اچھل کر اپنی منزل تک چلے ہی جائیں گے۔ میں نے اپنے دل میں اپنے ہاتھوں کو مخاطب کر کے کہا، بیوقوفو کچھ تو شرم کرو، بہن ہے وہ میری، زیادہ بے تابی دکھائی نہ تو کسی طلبگار مرد کو رینٹ پر دے دوں گا۔ کومل باجی بولی، نہ بھائی۔ میں باجی کی آواز پر ہڑبڑا سا گیا۔ بڑی مشکل سے میری نظر اس کشاش سے آزاد ہو کر لوٹی۔ ہاں، وہ دودھ چاہیے تھا۔ کومل باجی میرے سر پر ہلکی سی پیار بھری چپت مار کر مسکراتے ہوئے بولی، یہ دودھ کب سے پینے لگے؟ میں ہاں دودھ نہیں چاہیے، چائے۔ ہاں چائے۔ شٹ، دودھ کا لفظ میرے منہ سے بے خیالی میں نکل گیا، اور یہ بھی شکر ہے کہ دودھ ہی نکلا، کچھ اور نہیں بول دیا میں نے، ورنہ ساری ٹیم الٹی ہو جاتی تھی۔ کومل باجی چلتی ہوئی کچن کی طرف چل دی، ساتھ ساتھ گانا گنگا رہی تھی۔ رات کا نشہ ابھی آنکھ سے للا رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں ذرا اپنے آپ مخاطب ہوں، ابے او مستقبل کے حرامی، تو کیا اس کے ایک آدھ نظارے پر بھوکا جاتا ہے؟ دیکھ یار، تو اس کے سامنے آنے سے پہلے ایک آدھے بار خود سے ہی ہلکا ہو لیا کر، لیکن کم سے کم کانفیڈنس تو شو کر ذرا۔ کل کو تو تجھے اسے اپنی بستر کی زینت بنایا ہے، یوں اس کے سامنے ہوس کو دینا درست نہیں۔ لڑکی ہمیشہ کانفیڈنس آدمی کے بستر تک آنا چاہتی ہے۔ پھر ویسے بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے اس سے مستی کیے ہوئے، آج تو موسم بھی فٹ ہے، کچھ سین ہی کر لیتے ہیں۔ کومل باجی واپس آئی، مجھے چائے دی، ایک کپ اپنے لیے بھی لائی تھی، سامنے صوفے پر بیٹھ کر پینے لگی۔ میں نے بھی سپ لینا شروع کر دیا۔ میں، اچھا باجی، ویسے چائے آپ نے اپنے دودھ کی بنائی ہے نا؟ کومل باجی کے جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ میں بھی ڈبے کا دودھ بھی لائی ہی نا امی آج کل، اس لیے مجھے تو اس کی اچھی نہیں لگتی۔ گھر کے دودھ کا اور بھی سواد ہوتا ہے۔ کومل باجی، جی بھائی، گھر کے ہی بن سامنے ٹی وی چل رہا تھا، میں ٹی وی دیکھنے لگا اور تھرچی تھرچی نظروں سے باجی کو بھی دیکھتا رہا۔ کومل باجی، ویسے بھیا یہ تو بتاؤ، باہر کا کبھی پیا ہے آپ نے؟ میرا مطلب باہر کی چائے وغیرہ۔ میں دل میں کمان سب سمجھ رہا ہوں، میں اتنا کور کرنے کی ٹرائی نہ کیا کر۔ نہیں، بالکل نہیں، چاہیے کتنی ہی مجبوری کیوں نہ ہو، میں تو ٹوٹلی ایوائڈ کرتا ہوں۔ پھر ان پر ایک نظر دیکھا ہوا بولا، بھائی بازاری دودھ پر کون ٹرسٹ کرے، خالص دودھ تو گھر میں ہی ملتا ہے۔ اس بار باجی کے ری ایکشن میں فرق تھا، وہ یہ سب باتیں لائک کرنے لگی تھی، اندر سے تو کرتی ہی تھی، اب اس نے بجاہٹ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا اپنے بھائی سے۔ یہ ڈھکے چھپے الفاظ میں تعریف سن کر اسی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ وہ اس وقت کیوٹ سا چہرہ لے یوں شرما رہی تھی جیسے کسی چھوٹے بچے کی تعریف کرو سب کے سامنے تو اسے شرم آ جاتی ہے۔ کومل باجی، اچھا بھائی، ایک کام کرتے ہیں، موسم اچھا ہے، باہر چلتے ہیں، تھوڑی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اور لنچ بھی باہر ہی کریں گے۔ میں، اوکے فائن، آئیڈیا تو فٹ ہے، میں تیار ہو کر آتا ہوں، تم بھی ریڈی ہو جاؤ، پھر چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چل دیا، اور اس کے لیے مجھے اس کے سامنے سے گزرنا تھا۔ میں اس کے سامنے سے گزرا اور ساتھ ہی گنگانے لگا، تو کوئی رات میرے ساتھ گزارو، تجھے صبح تک میں اپنے کمرے کی ڈور پر پہنچ کر
اس سے مڑ کر دیکھا تو باجی بھی صوفے سے اٹھ چکی تھی اور ایک اسٹائلش سے کھڑی تھی، مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گہری مسکان تھی۔ باجی نے ایک ہاتھ سے بالوں کا جوڑا کھولا اور خوشی سے اپنے سر کو دائیں بائیں ہلایا، جس سے باجی کے زلفیں آزاد ہو کر ہوا میں لہرانے لگی۔ یہ بھی لڑکیوں کا اپنی خوشی سیلیبریٹ کرنے کا خاص انداز ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارا تعلق ایک ایسی سٹیج پر پہنچ گیا تھا کہ جہاں ہم ایک دوسرے کو کچھ کہنے سننے بغیر سب سمجھ رہے تھے۔ اسے مجھ سے کیا چاہیے اور مجھے اس سے کیا۔ آنکھیں تقاضا بھی کرتی تھی اور حرکتیں ظاہر بھی کر رہی تھی۔ اس موقع پر مجھے لگا کہ شاید اب وہ لمحہ ہے کہ جس میں اسٹیج 2 کو اسٹیج 3 میں کنورٹ ہونا ہے، لیکن بہن کو حاصل کرنا ایک نازک معاملہ تھا نہیں۔ میں نے 2-4 دن مزید انتظار کرنا مناسب سمجھا، پھر اگر دوسری طرف بھی آگ برابر لگی ہوئی ہے تو دیکھیں ذرا۔ اس طرح سے کیا اگلا قدم ہوتا ہے۔ میں تیار ہو کر باہر نکلا، باجی اپنے کمرے میں ہی تھی۔ باجی کے ڈور کے باہر جا کر میں نے آواز دی، تیار نہیں ہوئی کیا باجی؟ ابھی تک آپ؟ اس کی آواز آئی، بس آ رہی ہوں بھائی، بس ابھی آئی۔ میں ٹی وی دیکھنے لگ گیا۔ اتنے میں وہ کمرے سے باہر نکلی اور میرے سامنے آ کر بولی، کیسی لگ رہی ہوں بھائی؟ اس کی طرف دیکھتے ہی بیک گراؤنڈ میں اس کے گانے کی دوبارہ آواز سنائی دینے لگی، تینوں کردہ پیاز بڑا کہ نہیں تھوندا۔ اس نے اس وقت ناسی کلر کا ڈریس پہنا تھا، ایک باریک سا لباس۔ میں نے اٹھ کر مدہوش چہرے کے ساتھ اس کو کندھوں سے پکڑا اور گھما دیا، گھماتا گیا اور اس کی ڈریس کا جائزہ لیتا رہا۔ قمیص کے گلے پر بہت بھاری کڑھائی کی ہوئی تھی، ایسا لگا تھا کہ کسی ڈیزائنر کا ڈریس ہے۔ دونوں چاکس پر قمیص کے دونوں پلوں سے ایک چھوٹی سی چین انچ تھی، یعنی اگر کوئی اسے پکڑ کر آسانی سے کرے تو کر سکتا ہے۔ بلا شبہ چین کا مقصد تو صرف فیشن ہی تھا، لیکن اس کی پلیسمنٹ سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات کی۔ باجی نے بالوں میں درمیانی مانگ نکالی ہوئی تھی اور بال اتنے سلکی اور چمکدار تھے کہ ان پر ایک مٹھ علیحدہ سے بنتی تھی۔ یہ کشمیری سیب جیسے گال، یہ گلاب کی پتیوں جیسے ہونٹ، یہ کاجل سی کبھی نگینی آنکھیں۔ آنکھیں اس کی آنکھیں مجھے فوراً بہنانا ٹائرڈ سٹیج سے واپس لے کر آئیں۔ اس کا پوچھا ہوا سوال اب اس کی آنکھوں میں تیر رہا تھا۔ واقعی یار، اس نے تو بس اتنا پوچھا تھا کہ کیسی لگ رہی ہوں۔ میں نے اس کا ایک ایک حصہ اسکین کر ڈالا۔ میں آنکھوں میں سوال پڑھتے ہی فوراً بولا، بہت 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 خوبصورت باجی۔ وہ واقع کسی نئی نویلی دلہن کی طرح بھی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا کر بولی، شکریہ بھائی۔ میں تھوڑا اس کے گالوں کے قریب ہوا، اتنا کہ ایسے لگ رہا تھا ابھی پی کر لوگا، لیکن میں نے پی تو نہ کی، لیکن اس کے کان میں جا کر کہا، باجی تو سب ٹھیک ہے لیکن ایک بات کا آئیڈیا نہیں ہو رہا۔ میری آواز میں شرارت تھی۔ باجی نے بھی میرے گالوں کو تقریباً چھوتے ہوئے کان میں جینوینیت بھری آواز کے ساتھ کہا، کیا بھائی؟ میں دوبارہ کان میں بولا، وہ تمہارے اس کا کلر کیا ہے؟ اس نے ایک پل کے لیے میرے چہرے کو دیکھا، آنکھوں میں بناوٹی غصہ لائی، پھر فوراً مسکراتی اور آنکھوں میں ہنسنے لگی۔ دوبارہ میرے کان کے پاس جا کر میرے کان میں ٹکسوتے ہوئے بولی، سیاہ۔ اب میں نے اس کے چہرے کو اسمائل کرتے دیکھا اور اس کے کان میں جا کر کہا، بے وقوف، میں لپسٹک کی بات کر رہا تھا۔ اس نے فوراً میرے کان میں کہا، اوہ سوری، میں سمجھی کاجل کی بات کر رہے ہو۔ حالانکہ ہم دونوں بخوبی سمجھتے تھے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، اور مجھے تو آگے ہونے والے واقعات کا بھی جھلک دکھ رہی تھی۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور باہر چل دیے۔ اس محبت کے کھیل کو صحیح تڑکا تو تب لگتا اگر یہ بیچ کی جگہ ڈنر کا پروگرام ہوتا، لیکن ڈنر تک امی ابو گھر پہ ہوتے، اس لیے فی الحال اس پر گزارا پڑا۔ راستے میں کومل باجی بولی، بھیا لنچ میں تو ابھی ٹائم ہے، کہیں لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں، زیادہ دور نہیں جائیں گے۔ میں اوکے، لیکن کسی پارک وغیرہ چلیں۔ پھر باجی ابھی کچھ بولتی اس سے پہلے میں نے کہا، یار پھر چلو باجی، آپ کو تھوڑی شاپنگ کرا دیتا ہوں، پھر کسی مناسب فوڈ یا ریسٹورنٹ چلیں گے۔ کومل باجی، نہیں بھائی، پھر نیچے دیکھتے ہوئے بولی، دراصل آپ کو تو پتہ ہے کہ امی ابو کو سوشل سرکل بڑا ہے، ہم نے ایسی ڈریسنگ پہلے کبھی نہیں کی، بس کبھی کبھار فرینڈس کے ساتھ پارٹیز کرتی ہوں تو ایسی ڈریس پہن لیتی ہوں۔ میں نے سوچا
ان کے ساتھ تو جو حرکتیں کرتی ہے ان کا میں چشمدید گواہ ہوں۔ ہاں تو بھائی، اس لیے میں کیا کہہ رہی تھی کہ ہم ویسے بھی موسم انجوائے کرنے نکلے ہیں، تو جگہ سے کیا فرق پڑتا ہے، کہیں چلتے ہیں نہر کنارے اور وہاں سے ہی کچھ لے کر کھا لیں گے۔ اس کی بات میں دم تو تھا، اس لیے میں نے ایک پنک اسپاٹ کی طرف گاڑی موڑ دی، جو زیادہ دور بھی نہیں تھا اور زیادہ تر محبتی جوڑے ہی وہاں آتے تھے۔ راستے میں عام باتیں ہوتی رہی۔ اب جب دوستی خوب گہری ہو گئی تھی تو تقریباً ہر دوسری بات میں کوئی خرمستی، کوئی فن لازمی ہوتا۔ اچانک باجی نے کہا، او ہو، میرا سیل کہاں گیا؟ ابھی تو ہاتھ میں تھا۔ بھیا ذرا مس کال تو کر سین۔ میں نے کال کی تو فون کی دبی دبی رنگ ٹون سنائی دی۔ اس نے اچانک اپنا رائٹ پٹ اٹھایا اور نیچے سے اپنا سیل نکالتے ہوئے اپنے آپ سے بولی، اور یہ کہاں جا کر پہلے ہی دنا کہتی ہے کہ میرے نیچے جا کر چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ ہنا نے تو پتہ نہیں کس کو نسٹکس میں یہ بات کی تھی، لیکن کومل باجی کا یوں اس وقت اس بات کر دہرانا مجھے بہت نہیں آئی۔ میں ایک زوردار کہہ کر لگا کر ہنسا۔ وہ بھی ہنسنے لگی۔ وجہ کسی حد تک تو سمجھ گئی، لیکن پھر بھی مجھ سے پوچھا، کیا ہوا بھائی؟ میں ہنسی کو کس طرح کنٹرول کرتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، مجھے آج پتہ چلا کہ میری پیاری ہمشیرہ کو چیزوں پر بیٹھ کر انہیں غائب کرنا بھی فن آتا ہے۔ وہ فوراً چہرے پر بناوٹی غصہ لا کر بولی، ہاں ہاں، بہت مزہ آیا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اب تو ہر بات کا الٹا مطلب ہی نکالتے ہو۔ میں بولا، لو جی، الٹا مطلب کیا نکلا؟ میں تو بس کہہ رہا تھا کہ دیکھو، 10 جوان کا کپڑا لگا ہوا ہے اس ایک میں، اس کے کسی جول شول میں گم ہو گیا ہوگا موبائل۔ وہ فوراً ہاتھ سے ہوا میں اسٹائل کا اشارہ کر کے ڈرامائی انداز میں بولی، بس جی باتیں نہ بنائیں، سب سمجھتی ہوں میں۔ اور پھر دوسری طرف منہ کر کے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ میں اس کی جانب دیکھتا ہوا دل میں بولا، میں تو بس اتنا کہہ رہا تھا کہ ایک بار نیچے میرا کوئی سامان بھی گم کروا دو جادوگر حسینہ۔ دوستو، مزید دیکھیں کس نمبر 12 میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، ساتھ ہی لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور آسانی کے ساتھ ملتی رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔